خوش آمدید میری ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو محمد فاتح سلطان ڈرامہ سیریل کے بارے میں ہے، اور ناظرین کرام، سلطان فاتح جیسی سیریز کو فالو کرنا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ ایک بار ایسی سیریز دیکھنا شروع کر دیں تو پھر بدھ کا انتظار رہنے لگتا ہے، اور جب ایپیسوڈ آتی ہے تو میری طرح بار بار کچھ لوگ چیک کرتے ہیں کہ اب ایپیسوڈ کتنی رہ گئی ہے، کیونکہ دل نہیں کرتا کہ 2.5 گھنٹے کی قسط 2.5 گھنٹے میں ہی ختم ہو، بلکہ چلتی جائے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ 56 کی ریویو کی طرف۔ تو ناظرین کرام، لیجنڈری اداکار عرفان کی ایپیسوڈ کے بعد ایپیسوڈ ایسی آ رہی ہے جس میں وہ اپنے کردار میں شائن کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی اداکاری ہر ایپیسوڈ میں ایک ایسا نیا ٹچ لاتی ہے جس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ خون کے پیاسے ولاد کے رول کے لیے اس سے بہتر چوائس نہیں ہو سکتا۔ اب آپ لوگ اس قسط میں دیکھ لیں کہ ان مظلوم کو دکھایا گیا، جس کی وجہ سے ولاد کی سائیکوپیتھک نیچر اور زیادہ واضح ہو گئی ہے، اور اس کی بیماری کی وجہ سے معلوم ہو گئی۔ بچے کی اداکاری تو زبردست ہی، لیکن عرفان نے بھی بچپن کا ڈرامہ بڑی خوبصورت سے ریفلیکٹ کیا۔ تو رائٹرز ولاد اور محمد کے معاملے میں نیوٹرل ہے، اور وہ نہ تو محمد کو بالکل غلط دکھا رہے ہیں اور نہ ہی ولاد کو صحیح۔ دونوں طرف سے اس دشمنی کی شدت میں کس طرح اضافہ ہوگا، یہ آنے والے قسطوں میں ہم دیکھیں گے۔ اس سین میں رائٹرز کی رائٹنگ اور ڈائریکٹر کی ڈائریکشن تو شاندار تھی ہی، لیکن اس پرفیکشن کی پیک پر عرفان کی ایکٹنگ نے پہنچان لیا، اور اس سین کو دیکھ کر ولادت نفرت کی بجائے ہمدردی پیدا ہوئی اور سلطان فاتح پر غصہ آیا۔ پتہ نہیں اس سیریز کے رائٹرز ولن کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ برا نہیں لگتا۔ جاندالی کی مثال لے لے، کنسٹنٹینوس کو دیکھ لے، اور اب ولاد کو ہم ان میں سے کسی سے بھی نفرت نہیں کر پا رہے۔ محمد کے خلاف ایسی کے دل میں چھپی نفرت حالات واقعات کی وجہ سے مزید ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور یہ انکشاف ہو گیا ہے کہ وہ محمد کا وفادار بننے کی طرف ایکٹنگ کیا کرتا تھا تاکہ جب بھی موقع ملے تو اس کو دھوکہ دے سکے، اور اب اس سے موقع مل گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آنے والی قسطوں میں فونٹس کی مہم میں جب سلطان فاتح مصروف ہوں گے، تب ولاد ان کی پیٹھ میں آسمانی زمین پر حملہ کر کے خنجر بھونپے گا، اور اب سے خون ریز جنگ تاریخ کے بالکل دہانے پر کھڑی ہے، جو کہ عظیم عقاب اور خونخوار ڈریگن کے درمیان ہوگی، اور اس سے لڑائی ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ ہم پچھلے 3 سال سے اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں، اور اسی سیزن 1 اور 2 میں ہم نے فاتح سلطان اور کوثر تنسنیا اور ایمپرر کنسٹنٹینوس کے دشمنی ملاحظہ کی، لیکن اب ہم صرف چند ایپیسوڈ بعد ہی ایک ایسی بڑی دشمنی کا آغاز دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ مائنڈ بلوئنگ اور بلڈ فلوئنگ ہوگی، اور نفرت کا ایک ایسا غبارہ پھٹنے کو ہے جس میں صرف کینہ، ماضی کے اندھیرے اور دشمنی کی آگ ہی نکلے گی۔ اور اس سیزن میں زاگنوس پاشا کا کردار ٹاپ پر جا رہا ہے۔ پہلے وہ بیوقوف تھا، لیکن پھر بلغراد کی شکست اور جلاوطنی کے بعد اب وہ زیادہ مضبوط اور سمجھدار اور ریشنل ہو گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میرے اندازے کے مطابق شاہ الدین پاشا کی شہادت قریب آ گئی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سلطان اور زاگنوس پاشا کے سامنے اپنی کھوئی ہوئی وقار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے فونٹس مہم میں بہادری سے لڑے گا، اور اس محاصرے کے دوران اس کی شہادت ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو اس سے ڈرامے کی سینریوز پر بہترین اثر پڑے گا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ رائٹرز شہاب الدین پاشا کی شہادت کا کوئی ایسا سینریو تیار کرے جس سے محمود پاشا اور زاگنوس کے درمیان دوبارہ سے دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور وہ دشمنی محمود پاشا کو معذور کرنے کا سبب بن جائے گا۔
اور اس کے بعد پھر صدر اعظم کسی اور کو بنا دیا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، میں نے پچھلی ہفتے سلطان فاتح پر جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ذکر کیا تھا کہ مجھے اس وقت کا انتظار رہے گا جب کرمان کے سلطان ابراہیم نے اپنے نواسے شہزادہ مصطفیٰ سے ملیں گے، لیکن یہاں تو رائٹر نے بیٹے کی بھی ملاقات کروا دی اور یہ سین ہائی ڈگری پر جا کر ڈرامیٹک کیا تھا۔ اور اس سین کی سب سے خوبصورت چیز جو لگی وہ سپاہیوں کے سلطان کے سامنے بیگم کی حیاتی اور اس کے علاوہ مقامات کے دوران سپاہیوں کو سلطان کی طرف کمر کر کے کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، بر صغیر کی تاریخ کا بھی اگر مطالعہ کرے تو گھروں میں کام کرنے والیاں بے پردہ ہوا کرتی تھی، جبکہ گھر کی عورتیں پردے میں رہا کرتی تھی، اور تب رکشے کا ٹیکسیاں تو نہیں ہوا کرتی تھی، تو اگر خاتون خانہ جانا ہوتا تو کوہار ڈوری لایا کرتی تھی اور اس سے گھر کے دروازے پر رکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا کرتی تھی۔ گھر کی عورت اس میں بیٹھ جاتی تھی اور کسی کو یہ تک معلوم نہیں ہو پاتا کہ بیٹھنے والی جوان ہے یا بوڑھی۔ بہرحال وقت کی بات ہے، ہم تو حیا کی ہی معنی بدل گئی، اور کرمانیوں سے ملاقات کا یہ سین سلطان کی ذہانت اور ولاد اور محمد کے درمیان پیدا ہونے والی ٹینشن کا آغاز۔ اس سیزن میں جو پرانے فلیش بیکس دکھائے جاتے ہیں وہ کریٹیویٹی کی بہترین مثال ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں بہادر پاشا کے ذریعے سلطان بلتغلو کے فلیش بیک دکھائے گئے، اور اسی ایپیسوڈ میں امرانوس اولو، گلشا اور شہزادہ مصطفیٰ والا سین احمد کی دردناک موت کے فلیش بیک پھر سے اداس کر گئے۔ یہ واقعہ گلشا اور امرانوس اولو علی بے دونوں کے لیے ڈرانا خواب ہے، اور یہ فلیش بیکس کہانی کی گہرائی میں اضافہ کرتے ہیں اور اس میں ڈرامیٹک لاتے ہیں۔ اس طرح اس ایپیسوڈ میں سلطان جاندارلی کے بارے میں بھی فلیش بیک ثابت کرتے ہیں کہ وہ بھی جاندارلی کو مس کرتا ہے، وہ قبول نہیں کر پا رہا کہ جاندارلی مر چکا ہے۔ سچ کہوں تو جاندارلی کی موت ہم میں سے بھی کسی نے دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور یہی چاہا کہ اس بار رائٹر تاریخ سے ہٹ کر اس کردار کو زندہ رہنے دے۔ اور واقعی سلطان کو جاندارلی سے محبت تھی، اور اتنی تھی کہ اس کی غلطیوں پر اسے صرف وارننگ دیا کرتا تھا تاکہ وہ اسی کو نہ دے، اور جب اس کی موت ضروری ہو گئی تب سلطان رو رہے تھے۔ اور درابین ڈیسٹینیانی میں بڑا زبردست چینج آیا ہے، اور اس کے آپریشن اور پلاننگ کی سکلز کھول کر دکھائی گئی۔ اس کے علاوہ اس سے انتقام کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا، اور مجھے اس کی کرچوں کی لڑائی کا دھڑکتے دل کے ساتھ سخت انتظار ہے۔ اور ادھر کرچدوان بڑی بے چیبیت کا مالک ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کر کے رکھتا ہے، اور سلطان کے غائب ہونے پر جس طرح سبھی کو سلطان سے ملاقات یاد آ گئی، تو یہ سین دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ جب ہماری امی دوپہر کو تھوڑی سی دیر سونے کے لیے لیٹتی تھی تو کسی کو فیڈر، کسی کو گانا اور کسی کو رونا یاد آ جاتا تھا، اور ہم سب کے امی کے بیڈ کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو سلطان بھی سلطنت کی باپ کی حیثیت سے رکھتا ہے، اسی لیے اس کی غیر موجودگی فوراً محسوس کر لی گئی۔ لیکن محمود پاشا نے جس طرح صورتحال کو ہینڈل کیا، اور اس سے ایک تو محمود پاشا اور باقی پاشاؤں کے درمیان فرق واضح ہو گیا، اور دوسری طرف ثابت ہو گیا کہ یعنی چوریوں کو یا تو محمود پاشا جیسے سخت یا پھر جاندارلی جسے چلاک پاشا ہی سنبھال سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ولاد اور سلطان کی دشمنی اس سیزن میں دکھائی جائے گی، وہ دیکھنے کے بعد یہ ٹرکش ڈراموں کے ٹاپ 3 دشمنیوں کی لسٹ میں آ جائے گی۔ پہلے نمبر پر عثمان اور آیا نکولا کی دشمنی لیجنڈری تھی، اور دوسری نمبر پر ولاد اور محمد کی ہے، اور اس رنگ میں
تیسرے نمبر پر آپ کس دشمنی کو رکھنا چاہیں گے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اپنی رائے دوں تو میں اس رینکنگ میں تیسرا نمبر سلطان اور ملک شاہ حسن صباح کی دشمنی کو دوں گا۔ اور ناظرین کرام، بعضیت کو چند قسطوں سے اہمیت نہیں مل رہی تھی کیونکہ زیادہ فوکس کارمان پر تھا، لیکن اب اس ایپیسوڈ سے بايزيد کو کردار آنے والے ایک بڑی تبدیلی سے گزرے گا۔ سلطان فاتح کے بیٹے اور شہزادے کے طور پر ان کے دماغ کا اللہ والوں کے پاس جا کر ہی نکل سکتا ہے، اور اس طرح بايزيد کی کریکٹر بلڈنگ شروع ہو گئی، اور ہم جلد ہی وہ والا بايزيد دیکھیں گے جو